بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بے خودی میں چلتے چلتے اپنی حد کراس کر کے اس کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، اور اس کی حدود میں داخل ہو جانے کا مطلب تھا اپنی موت کو خود دعوت دے دینا۔ اور پھر اچانک سے سنسان سڑک تھی، دور دور تک کوئی زی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، بھوک سے اتنا نڈھال تھا کہ چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سارا دن نوکری کے لیے خوار ہونے کے بعد جب گھر میں داخل ہوا تو ابو کے طعنے اور اماں کے مسائل سن کے اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا، اور رات کو کھانا مانگنے پر جب اس کے باپ نے اسے کمائی نہ کرنے پر اور مفت کا کھانا کھانے پر طعنہ دیا تو اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ روز روز کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا، اور وہ غصے سے گھر سے باہر نکل آیا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آیا تھا، اپنی سوچوں میں گم، اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کہاں پہ ہے۔ چلتے چلتے اس نے راستے میں آئی ہوئی ایک پلاسٹک کی بوتل کو زوردار ٹھوکر ماری، اور وہ بوتل شور مچاتے ہوئے بہت دور جا کے گر گئی۔ اچانک جیسے ماحول میں ہلچل سی مچ گئی ہو، ایک عجیب سا اندیکھا سا شور اس رات کے اندھیرے میں پھیل رہا تھا۔ اب کی بار وہ چونک گیا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو وہ حیران ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ بے خیالی میں چلتے چلتے اپنے شہر سے بہت دور نکل آیا تھا، اور اس وقت وہ اپنی حد کراس کر کے اس کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس نے خود کو قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ یکدم اس پہ خوف طاری ہو گیا، کیونکہ یہ پرانا قبرستان تھا، اور اس طرف دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا، اور وہ رات کے وقت یہاں پر مٹر گشت کر رہا تھا۔ اس قبرستان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ یہاں پہ اکثر لوگوں کو دن کے وقت گزرتے ہوئے ایک عجیب عورت نظر آتی تھی، جو گزرنے والے راہگیروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور جو اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتا تھا تو پھر اس کی لاش اس قبرستان کے بالکل باہر سے ملتی تھی۔ ایسی ہی ایک خبر ایک دن اس چھوٹے سے شہر کی رہائشیوں کو سننے کو ملی تھی۔ رات کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھانا کھانے کے بعد سونے کی تیاری میں مشغول تھے، تب دینو نائی شور مچاتا ہوا شہر کی حدود میں داخل ہو رہا تھا، اور شہر میں داخل ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ کافی مشکل سے اسے ہوش میں لایا گیا، اور جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ آج وہ اپنی بیوی کو میکے میں چھوڑنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور واپسی پر اسے دیر ہو گئی۔ وہ ایک محنتی شخص تھا، اور صبح صبح ہی اپنی دکان کو کھول لیا کرتا تھا۔ یہ اس کی برسوں پرانی روٹین تھی، جس میں اس نے کبھی بھی رد و بدل نہیں کیا تھا۔ اسی خیال کے تحت اس نے وقت کا بھی احساس نہیں کیا، اور گھر آنے کے لیے چل پڑا۔ اس کے پاس موٹر سائیکل تھی، اور اس نے گھر جلدی چلنے کی غرض سے اس قبرستان سے شارٹ کٹ اختیار کیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں سے اس وقت گزرنا خطرے سے بالکل خالی نہیں ہے، مگر اسے نیند بھی آ رہی تھی، اور وہ گھر میں بھی جلدی پہنچنا چاہتا تھا۔ آج چاندنی رات تھی، چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، اور اس کی روشنی میں ہر چیز نہائی ہوئی بہت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس سے ایک لڑکی دکھائی دی، جو دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ لیا ہوا تھا، جس نے اس کی آدھی خوبصورتی پوشیدہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھنے والوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی، اور ایک عجیب سا سحر تھا۔ دینو نائی بھی اس کے سحر میں مبتلا ہو گیا، اور اپنی موٹر سائیکل کو اس کے قریب جا کر روک دیا۔
لڑکی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکان پھیل گئی جسے دینو کوئی نام نہ دے سکا، اور وہ اس مسکراہٹ کے سحر میں الجھ کر رہ گیا۔ اچانک سے وہ لڑکی رونے لگ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دینو اس کے رونے سے پریشان ہو گیا اور اس کے استفسار کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی ماں اس کی اپنے نشئی بھائی کے ساتھ زبردستی شادی کروانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ گھر سے بھاگ کر آ گئی ہے۔ دینو کو اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا اور اسے لڑکی سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ دینو نے اسے کہا کہ جو بھی ہے، یوں گھر سے بھاگنا غلط بات ہے، میرے ساتھ واپس چلو، میں تمہاری ماں کو سمجھاتا ہوں، پھر بھی اگر وہ نہ سمجھی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ دینو کو سمجھانے پر وہ لڑکی گھر واپس چلنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرا گاؤں اس قبرستان کے پیچھے ہے، اگر ہم قبرستان کے بیچ میں سے گزر کر جائیں تو ہم بہت جلد وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ دینو کو بھی اپنے گھر واپس جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اسے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا، اس نے اس قبرستان کے حوالے سے کتنے ہی قصے سن رکھے تھے۔ ابھی وہ قبرستان کے درمیان پہنچے ہی تھے کہ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی، اور اس تیز ہوا کی وجہ سے اس لڑکی کے پاؤں سے لباس ہٹ گیا اور اس کے الٹے پاؤں دینو کے سامنے عیاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دینو پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر تھم کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ اسے وہ تمام واقعے اور وہ لوگ یاد آ گئے جن کی لاشیں اس قبرستان کے باہر سے ملی تھیں۔ دینو الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی دور بھاگا تھا کہ اسے اپنے پاس غرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ان آوازوں کو نظر انداز کیا اور تیز تیز بھاگنے لگا، مگر اچانک سے اس کے پیچھے کسی نے کالر سے پکڑ کر فضا میں اچھالا، جیسے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک گیند ہو۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک عجیب سی مخلوق کھڑی تھی جو بہت ہی زیادہ خوفناک تھی، اور وہ اسے دیکھ کر زور زور سے کہے لگانے لگی۔ دینو اسے دیکھ کر بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہاں تم خود نہیں آئے، تمہاری موت تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہے، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ہا 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 ہا۔ دینو اسے دیکھ کر لرزنے لگا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میرا کیا قصور ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب وہ گرجدار آواز میں بولی، قصور تو میرا بھی کوئی نہیں تھا، میری صرف یہ غلطی تھی کہ میں خوبصورت تھی، اور تمہارے شہر کے کچھ لوگوں نے میری خوبصورتی کو نوچنے کے بعد مجھے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اب میں بھی تم سب لوگوں سے اپنا انتقام لوں گی۔ دینو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اپنی ماں کی آواز گونجی، جو بچپن میں اسے کہتی تھی کہ اگر کبھی کسی ماورائی مخلوق سے سامنا ہو جائے تو اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے، پھر وہ چیز انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور انسان اللہ کے پاک کلام کی وجہ سے اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد آنی تھی کہ اس نے اچانک اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلانے لگی اور اسے کہنے لگی، بند کرو، چپ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ مگر دینو اونچی آواز میں اس کا ورد کرتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا تھا، اور وہ شہر جانے کے بعد اس نے سب لوگوں کو یہ واقعہ بتایا۔ پھر ایک عامل کو جب بلایا گیا تو انہوں نے اس قبرستان کی اور شہر میں ایک حد بندی قائم کر دی، اور سب لوگوں کو یہ کہا کہ مغرب کے بعد اس حد کو کراس نہیں کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اکثر مسافر انجان لوگ جو اس حد بندی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ اس بلا کے عذاب کا
نشانہ بن جاتے تھے۔ اور آج زین بھی چلتے چلتے اس حد بندی کو کراس کر چکا تھا اور اس کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک سے فضا میں گھنگروؤں کی آواز آنے لگی اور کسی کے نکرے کہہ کے گونجنے لگے۔ یہ آواز بہت دلکش تھی، کسی کو بھی پاگل بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ زین بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر یہ صورتحال اسے بھی پریشان کر رہی تھی۔ دینوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک واقعہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے دور سے ایک لڑکی اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا لباس اور خلیہ ویسا ہی تھا جیسا دینوں نے بتایا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ زین کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور وہی کہانی سنانے لگی جو اس نے دینو نائی کو سنائی تھی۔ زین ایک بہادر نوجوان تھا، مگر پے در پے پریشانیوں نے اس کے اعصاب کو بھی چٹخا دیا تھا اور وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی اور وہ ایک ایک قدم اٹھاتا پیچھے کی طرف جانب چلا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کو کوئی انسان نہیں بلکہ دوسری کوئی مخلوق ہے اور وہ اس لیے کوئی بھی نقصان پہنچانے سے بالکل دریغ نہیں کرے گی۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا، اگر یوں اپنے سامنے موت کو دیکھتا تو اس کے اعصاب بھی جواب دے جاتے۔ جب زین نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس لڑکی نے گھونگھٹ الٹ دیا اور اس کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس کو دیکھتے ہی زین کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ گھڑے تھے، ناک کی جگہ غائب تھی اور اس کے ہونٹوں پر خون ملا ہوا تھا۔ وہ زوردار طریقے سے ہنسنے لگی۔ اب اس کی آواز میں کھنکھناہٹ کے بجائے غراخٹ نمایاں تھی اور پھر اس کی ہنسی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ جھپٹنے والے انداز کے ساتھ زین کی جانب بڑھی۔ وہ یک دم سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور پیچھے کی جانب گر گیا۔ وہ لڑکی جو اب کسی چڑیل کا روپ دھار چکی تھی وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی اور زین سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ وہ مسلسل زین پر حملہ کر رہی تھی اور زین اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں تو وہ ایک بہادر نوجوان تھا، مگر اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ وہ بھی اب خوفزدہ ہو گیا تھا اور اگلا منظر بہت ہی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ اچانک سے قبریں پھٹنے لگی تھیں، اس میں سے مردے باہر نکلنے لگے تھے۔ اچانک سے تیز ہوائیں بھی چلنے لگیں اور وہ سب اس کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی۔ زین نے اپنی تمام ہمت مجتمع کی اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ جوں جوں وہ بھاگتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے پیچھے زمین پھٹتی جا رہی تھی اور اب وہ قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ان تمام مردوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور ایک جانب سے وہ چڑیل بھی اس کی جانب چلی آ رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایک چیلنج تھا، جیسے کہہ رہی ہو اب بھاگ کر دکھاؤ۔ زین اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، مگر یہ صورتحال اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اب ان سب سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بالکل خالی ذہنی کیفیت میں تھا وہ، اور اچانک سے وہ کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ اب وہ بہت ہی بری طریقے سے ڈر گیا۔ اب صحیح معنوں میں اسے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور اب وہ اس کی جانب گھیرا تنگ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نوکدار ہتھیار تھے۔ وہ چڑیل اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تمہیں کون سی موت سب سے زیادہ آسان لگتی ہے؟ تم کس طریقے سے مرنا پسند کرو گے؟ زین نے اس کی جانب خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور اسے کہا، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں اپنے گھر والوں کا واحد سہارا ہوں۔ مجھے ختم کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اب کی بار وہ چڑیل زوردار طریقے سے ہنسنے لگی، جیسے زین کی بات نے اسے بہت مزہ دیا ہو۔ وہ کہنے لگی، اب تمہاری آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دے رہا ہے۔
اور یہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اب میں تمہارے پورے شہر سے اپنا انتقام لوں گی۔ جب تک مرنے والے کی آنکھوں میں خوف نظر نہ آئے تو اسے مارنے میں مزہ نہیں آتا۔ اب مجھے تمہاری جان لینے میں بہت لطف آنے لگا ہے۔ اس دوران زین اس کڑے سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور بالآخر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے نکل کر ایک جانب بھاگنے لگا۔ وہ سب ایک جانب کھڑے ہو کے اس کی بے بسی کا کہکے لگا رہے تھے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ زین کو یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ پھر ایک جانب بھاگنے لگا اور پھر جب زین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سب اس کے پیچھے ہی چلے آ رہے تھے۔ ان کے قدم زمین سے اوپر اٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ چل نہیں رہے بلکہ فضا میں اڑ رہے۔ بھاگتے بھاگتے اسے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرا گیا تھا اور اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ایک آخری منظر جو اس نے دیکھا، وہ سب اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک آخری احساس جو اس نے محسوس کیا وہ اپنی زندگی کو کھو دینے کا تھا۔ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا احساس سب سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ اس کا ذہن پھر تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا۔ اس کے آس پاس لوگ موجود ہیں اور وہ ایک بہت نیک صورت بزرگ کی بھی اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس پہ کچھ دم کر رہے تھے۔ انہیں سب لوگ شاہ صاحب کہہ کے مخاطب کر رہے تھے۔ زین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے پورے وجود سے درد کی تیز ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اس نے بولنے کی کوشش کی مگر اسے سب لوگوں نے کہا کہ اسے ابھی آرام کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے ذہن پر زور نہ ڈالے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب نے اس پر دم کیا اور کہا کہ یہ بچہ بالکل تمام اثرات سے آزاد ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاہ صاحب وہاں سے چلے گئے۔ پھر پے در پے سب لوگ اس کے کمرے سے جانے لگے۔ اب صرف اس کی امی ابو ہی اس کے پاس رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میں تو اس قبرستان میں تھا، یہاں کیسے آیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم گھر سے چلے گئے تھے تب میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی کہ تم غصے میں کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ تب تمہارے باپ کو بھی یہی احساس ہو رہا تھا کہ سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، انہیں تمہیں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور جب تم گھر سے باہر چلے گئے اور جب کافی دیر تک واپس نہیں آئے تو ہم سب لوگ پریشان ہو گئے۔ تمہارے ابو محلے کے سب لوگوں کو لے کے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے اور آس پاس کے تمام علاقے دیکھ لیے، تمہارے سب دوستوں سے پتہ کر لیا، لیکن جب تمہاری کوئی خبر نہیں ملی تو ان لوگوں نے سوچا کہ کہیں تم اس پرانے قبرستان کی طرف تو نہیں چلے گئے۔ سب لوگ وہاں جانے پر ہچکچا رہے تھے، مگر تمہارے ابو نے جب اصرار کیا تو سب لوگ امام مسجد کو لے کر وہاں چلنے کے لیے رضامند ہو گئے، اور پھر تم قبرستان سے مل گئے۔ تم بے ہوشی کی حالت میں تھے، تمہاری حالت بہت ہی زیادہ بری تھی۔ پھر امام صاحب نے اپنے استاد شاہ صاحب کو بلایا۔ جب انہوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک بدرو کا سایہ ہے۔ وہ بدرو ایک ایسی مظلوم لڑکی کی ہے جس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ اس کا بدلہ تمام لوگوں سے لے رہی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے عمل کے ذریعے اس جگہ کو اس کے اثرات سے پاک کیا۔ اب وہاں پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ جگہ تمام اثرات سے پاک ہو چکی ہے۔ زین کے احساسات عجیب تھے، نہ قابل بیان اور نہ سمجھ آنے والے۔ وہ موت کے منہ سے نکل کے آیا تھا، وہ اپنے احساسات کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے اور پھر ایک دن اس کے ابو نے کہا کہ اس کی نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ سن کر جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا۔
کتنے وقت سے وہ ڈگری ہاتھوں میں لے کر سڑکوں کی حال چھانتا رہا تھا اور آج اسے اتنے وقت کے بعد یہ خبر سننے کو ملی۔ اگلے دن وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ آفس پہنچا۔ یہاں کا ماحول اور سٹاف اسے بہت پسند آیا تھا۔ اب وہ اپنی لائف میں اچھی طرح سے سیٹل ہو گیا تھا، مگر آج بھی وہ رات جب بھی اسے یاد آتی ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس رات نے اسے ایک یہ بھی سبق دیا تھا کہ ماں باپ غصے میں کچھ بھی کہہ دیں، ان کی باتوں پر غصہ نہیں کیا جانا چاہیے، ان سے محبت کی جانی چاہیے، ان کی باتوں کو درگزر کیا جانا چاہیے، ورنہ انسان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔